السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بھوت پریت کیا ہوتے ہیں۔ تو ایک پہلے بتاؤں ان میں فرق کیا ہوتا ہے۔ بھوت وہ ہوتا ہے جو مر گیا ہے، بھوت کال کہتے ہیں، بہت ہوا ہوا پاسٹ۔ بھوت ہوا جو مر گیا ہے اور اپنی ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچا، بھٹکتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، لائٹ تک نہیں پہنچا۔ تو آپ اکثر لوگ اندھیروں میں ڈر جاتے ہیں کیونکہ وہ اندھیرے میں ظاہر ہوتا ہے۔ خواب میں اگر اندھیرا ہے تو اس میں سے چیز باہر آ جاتی ہے۔ انسان کے وجود میں ہوا آنے اور جانے کے 4 سے 5 رستے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں آپ کا ریکٹم آ جاتا ہے، اس میں آپ کے نوسٹرز آ جاتے ہیں، آپ کا منہ آ جاتا ہے، آپ کے کان آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو جو بیسیکلی لوگ مرتے ہیں، بری روحیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو لوگ بری روحیں ہوتی ہیں وہ جو پاس آؤٹ کرتی ہے، روح روح ہوا کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ریکٹم یوز کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور جب وہ اس میں سے نکلتی ہیں، کہتے ہیں نا فوت ہوا تو انسان کے پیسز نکل گئے، پوٹی نکلی، دراصل اس کی روح وہاں سے نکلتی، وہ پریت بن جاتی، بدروح بن جاتی، بدبودار روح بن جاتی، وہ اس کے اعمال پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو دوسری چیز ہے، اگر آپ کے منہ سے روح باہر نکل رہی ہے، ایک تو آپ اگر ایک بندہ فوت ہوتا ہے ریکٹم سے پاس ہو جاتا ہے تو شیطان نکل گیا، ٹھیک ہے، تو وہ تو شیطان بن گیا۔ اب جس کا منہ سے روح پاس ہو رہی ہے اور جس کی ناک سے روح پاس ہو رہی ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، منہ سے پاس ہوگی اگر تو وہ بہتر حالات میں جائے گا، ناک سے اگر روح نکلے گی اس کی تو اس سے بھی بہتر حالات میں جائے گا، ٹھیک ہے نا، اچھی روح ہے، جنتی روح ہے جو منہ سے نکل رہی ہے، منہ سے اور ناک سے۔ اور جو کامیاب روح ہے، اب جو میں بات آپ کو کہنے لگا ہوں نا، بڑی کمال ہے۔ آپ کی جو پینل گلینڈ ہے جو آپ کے سر کے اندر ہے، یہ پھٹ جاتا ہے جب روح نکلتی ہے، تو سر کے اوپر کریک ڈال جاتا ہے، اسے کہتے ہیں فلاپ آ گیا ہے۔ وہ انلائٹنڈ ہوتا ہے اور لائٹ کے تھرو ٹریول کیا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے۔ بہت کم لوگوں کو پتا ہے اس چیز کا، کیونکہ لوگ اس چیز کو سوچتے نہیں کہ بھائی روح نکل گئی، کہاں سے نکلی روح؟ ہوا خارج ہوئی، جو ہوا بچے نے پیدا ہوتے ٹائم الگوریدم کھینچا تھا بریدنگ کا، وہ جو اینڈ ہوگا اس کا، تو وہ کہاں سے جائے گا باہر؟ ایگزٹ جہاں سے لے گا وہی اس کا جہان ہے۔ پھر یہ ان کا وجود کیسے آتا ہے؟ اب جن کیسے بنتا ہے؟ جن ایسے بنتا ہے جو بھی آدمی مرتا ہے اور جب اس کی روح نکلتی ہے تو وہ کامیاب نہیں ہو پاتا، بھاری ہو جاتا ہے۔ کیا بھاری ہو جاتا ہے؟ تو روح وہ جن آگ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو جن وہ ارواح یا وہ نفوس و وجود ہے جو کامیاب نہیں ہو پائے، سزا کے طور پہ انسان سے بھی ایک سٹیپ پیچھے چلے جاتے ہیں، انسان سے بھی ایک سٹیپ پیچھے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جن ایسے تخلیق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس میں آپ کو میں نے بتایا آپ میں 5 ایلیمنٹ ہیں، کس ایلیمنٹ کے تھرو آپ فلا موکش نروان لے سکتے ہیں؟ تو سب سے بیسٹ ہے لائٹ۔ اگر آپ لائٹ کے تھرو نروان لے رہے ہیں، مر رہے ہیں، فلاح لے رہے ہیں، تو آپ کا جرنی اللہ میں ہو سکتا ہے، کاسموس کے اندر جا سکتے ہیں آپ۔ اور اگر آپ ہوا بن گئے تو آپ اسی کائنات میں رہیں گے، اسی دنیا میں رہیں گے اور بار بار ری انکارنیٹ ہوتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بھوت پریت ہو گیا جن کا، میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ بری جو ہے ارواح، بری ارواح وہی ہیں جو ریکٹم سے پاس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور منہ سے بھی، کیونکہ منہ جو ہے بیسیکلی یہ آپ کے سارے افلاک اس کے اندر ہیں، کانوں سے باہر جا رہی ہے، لیفٹ اور رائٹ۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کو حساب دیا جائے گا لیفٹ اور رائٹ سے باہر آئیں گے، سیدھے ہاتھ والے، الٹے ہاتھ والے۔ تو ناک کے بھی 2 راستے، اللہ چاہتا تو ایک راستہ بنا سکتا تھا، ایک لیفٹ اور ایک رائٹ ہے۔ اب آپ کی روح اگر لیفٹ سے پاس ہوتی ہے، نکلتی ہے، رائٹ ناک بند ہو جائے گا تو آپ سیدھے جاؤ گے بھوت کال میں، پاسٹ میں، جن بن جاؤ گے، کوئی چیز بن جاؤ۔ اگر رائٹ سے پاس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو رائٹ پہ رائٹ والا اعمال نامہ کامیاب ہو گئے۔ تو حقیقت میں یہ بھوت پریت جن کا وجود جو ہے یہ آپ ہی سے باہر نکلتا ہے، یہ پہلے انسان ہی تھے، اس لیے آپ کو یہ انسانوں کی شکل میں نظر آتے ہیں، برے حال میں نظر آتے ہیں، الٹی سیدھی، کیونکہ ان کے اعمال، ان کے چہروں کی جو ان کے چہرے ہوتے ہیں نا، ان کے برے اعمال کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے جس گھر میں یہ بسیرا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہاں جاتے ہیں یہ؟ اب معاملہ یہ ہے کہ جیسے میں اپنے گھر میں لونگ جلاتا ہوں تو لونگ کی خوشبو آتی ہے، ٹھیک ہے نا، لونگ کی خوشبو سے یہ بھاگتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ لونگ کے جو اسما ہے بڑے پاورفل اسما ہے، جب لونگ جلتا ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں، خوشبو آتی ہے وہاں سے بھاگتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کو معطر رکھیں، خوشبودار رکھی، چیزیں نہیں آئیں گی۔ اور اگر آپ آرٹیفیشل فریگنس نہ یوز کریں تو زیادہ بہتر ہے، آپ آرگینک فریگنس ہے، جیسے کوئی بھی چیز جو آرگینک ہے اس کی
خوشبو کا استعمال کریں تو اس میں بیسیکلی آپ ان سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ اب اس سے بعد ہم جاتے ہیں جیسے قبرستانوں پہ عملیات ہوتے ہیں، یعنی روح اپنے وجود میں نکل ہی نہیں پائی، قید ہو گئی ہے۔ ایسی سچویشن آتی ہے کہ وہ اپنے وجود میں ہی قید ہو جاتی ہے، نہ آگے سے نکل پاتی ہے منہ سے، نہ پیچھے سے نکل پاتی ہے۔ وہ 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 ہے ایک لمبا عذاب، کیونکہ جب تک وہ اس کے اندر رہے گی تب تک وہ تکلیف میں رہے گی۔ یہ باتیں آپ کو لوگ ایسے تو نہیں بتائیں گے، کیونکہ لوگوں نے کتابوں سے پڑھا، جنہوں نے کر کے دیکھا ہے۔ ہاں، یہ تصورات آپ کو بیٹھیں گے ضرور کہ جن تخلیق کیسے ہوتا ہے۔ تو آپ کے جو فائر پوائنٹس ہیں، جو آپ کے واٹر پوائنٹس ہیں، جو آپ کے ایئر پوائنٹس ہیں، جو آپ کے ارتھ کے پوائنٹس ہیں، جو آپ کے لائٹ کے پوائنٹس ہیں، وہیں سے آپ نے ایگزٹ کرنا۔ تو انہی ایگزٹ کی وجہ سے آپ جا کے کامیاب ہوتے ہو۔ اگر ایک شخص ریکٹم سے ایگزٹ کر گیا، ٹھیک ہے نا، پیچھے کی سائڈ سے ہوا اس کی نکل گئی، روح نکل گئی اس کی، ٹھیک ہے نا، اب وہ کبھی بھی آپ مان لو کہ وہ دوبارہ اس جگہ واپس نہیں آ سکتا منہ تک، کیونکہ جس کی ناک میں جائے گا اس سے اسمیل آئے گی، بھگا دے گا اس کو۔ تو یہ وہ چیز ہے جہاں پہ عام انسان کہتا ہے بھائی کی جان چھوڑو، اگر آپ اس پہ انلیٹن ہو جاؤ جو میں کہہ رہا ہوں، تو آپ کی کوشش کیا ہوگی کہ آپ اپنے پینل گلینڈ، لوگوں کی کھوپڑیوں میں کریک آئے تھے، خون نکلنا شروع ہوتا ہے، پھلا جو پاتے ہیں، پتا آپ کو اس بات کا؟ یہ سر کے سینٹر میں کریک ہلکا سا آتا ہے، وہ کیوں آتا ہے؟ وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ اس پینل گلینڈ سے اوپر روح نکل جاتی ہے، ہوا خارج ہی نہیں ہوتی، نہ ناک سے، نہ آگے سے، نہ منہ سے، نہ کان سے، نہ کہیں سے بھی نہیں ہوتی۔ ذہن میں رکھو یہ بات کہ یہ تخلیق جو ہے جنات کی ہے یا باقی چیزوں کی، یہ آپ میں سے ہی ہو رہی ہے۔ آپ میں کئی نفوس ہے، ایک تھوڑی ہوتا ہے۔ ایک تو آپ کا جو سانس لے رہے ہیں، ایک اس کے علاوہ پوری باڈی سے آکسیجن کہتے ہیں، ہوا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ ہے، یہ چیزیں کافی چیزیں آپ کے اندر ہوتی، پریت سے آئے ہوئے گیسز ہو رہی ہیں، وہ ڈکار آ رہے ہیں، وہ پریت اندر آپ کے غصے میں جو آپ کو تباہ کر رہے ہیں۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ٹوائلٹ، باتھ روم، بیت الخلا، یہ شیاطین کا گھر ہے۔ اب آپ کو کہ یار ہمیں تو نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے، ابھی ایک بندہ فوت ہوا۔ اچھا، ویسے ہم اس ٹاپک کو پورا کر لیتے ہیں کہ وہ شیاطین بیکٹیریا بھی ہو سکتے ہیں، فارم آف بیکٹیریا بھی ہو سکتا ہے، فارم آف انرجی بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک بندہ فوت ہوا، باتھ روم میں مر گیا۔ میں بڑا پریشان تھا کہ یار بڑا نیک آدمی تھا، وہ باتھ روم میں کیسے مر گیا؟ تو کافی کھوج کے بعد پتہ لگا کہ دنیا دار ہوتا ہے نا، وہ باتھ روم میں مرتا ہے، کیونکہ اس کو چاہیے دنیا، گندگی، تو گندگی میں مرے گا تو گندگی میں اٹھے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ باتھ روم میں مر جاتے ہیں، اصل میں وہ دنیا، طالب دنیا ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو وہیں چھوڑتے ہیں، ان کی روحیں وہیں چھوڑتی ہیں ان کو کہ بھائی تم جہاں بھی جاؤ گے، جس جگہ بھی جاؤ گے، دنیا میں اٹھو گے۔ حقیقت میں یہ چیزیں جو ہے اس وقت ختم ہو چکی ہیں وجود۔ پہلے لوگ خوف کھاتے تھے کہ یار ہم مریں یا ایسا ہو تو ہمارا پردہ چاک نہ ہو۔ ابھی تو بھائی حالات ہی ایسے، ہر بندہ پریت بنا پھر رہا ہے۔ مرنے کے بعد ہر، آپ دیکھو نا، برائی پھیل کیسے رہی ہے؟ برائی ایسی پھیل رہی ہے، لوگوں کو شیاطین کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ پہلے انسان ہی یہ پہلے انسان ہی تھے جو شیطان بن گئے ہیں۔ تو ان کا ترک کیا ہے؟ ان کا ترک سب سے جو میں نے پہلے بات ہے کہ ان کا ترک یہ ہے، تریاگ یہ، ان کا جو علاج یہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خوشبودار رکھیں، گھر کو خوشبودار رکھیں، اور کوئی اللہ اللہ کرے، ذکر کرے، تاکہ یہ کوئی گھروں میں داخل نہ ہو شیاطین۔ یہ ہمیشہ وہاں آتے ہیں جہاں پہ برائی ہو رہی ہوتی ہے، وہاں ہی اپنے آپ ڈیرے لگاتے ہیں، بسیرے لگاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ پوری کالونی آباد کر دیتے ہیں۔ پھر ہمارے ہاں عاملین کو ان کا علم ہی نہیں ہے، وہ جن کو حاضر کر لیتے ہیں، جی آؤ جی تم کہاں سے آئے ہو، کہتے ہیں میں تو عفریت ہوں، میں تو حضرت علی کے ساتھ جنگ میں لڑا، جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ یعنی ان کی عقل کا عالم یہ ہے کہ یہ ذہنی مریض لوگوں کو کہتے ہیں میں جن چڑھا ہوا اس کو، میں تو جعفر جن ہوں، میں تو ماموں جن ہوں، ٹھیک ہے نا، ایسی باتیں کرتے ہیں ویسے، جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ جن جو ہوتا ہے ان کو اتنی ہی نالج دے سکتا ہے جتنا اس بیچارے نے ٹی وی میں دیکھا ہوتا ہے، تفریح جن کیا ہے، میچورٹی ان کے بعد اس سے باہر نالج ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں اس سے باہر نالج، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت کم لوگ ہیں جن کو ریئل جن چمڑتا ہے، اور وہ ریئل جن کیا ہے؟ وہ ریئل جن وہ پہلے انسان ہی تھے ایک زمانے میں۔ قرآن میں ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے دوسری جماعت کو وحی کی، یعنی ایک دوسرے سے یہ ٹیلی پیتھی کے تھرو یا جو بھی وحی کے تھرو یہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جنات۔
تو ان سے بچنے کی میں نے آپ کو پہلے بتایا، ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے کہ یہ بھوت پریت اور ان کا علاج کیا ہے، مگر حقیقت یہ جس کو یہ چوڑے ہوتے ہیں کتنے ہیں، یہ ایک دو نہیں ہوتے، یہ ایک دو نہیں ہوتے، یہ ہونے کو لاکھوں ہو سکتے ہیں، ہزاروں ہو سکتے ہیں، آپ کی ہر سانس میں آ سکتے ہیں، آپ کو تباہ کر سکتے ہیں، طلاق ہو سکتی ہے، غربت، افلاس، نظر بد، یعنی کہ یہ ہوتے انٹیلیجنٹ ہی ہیں، یعنی کہ انٹیلیجنس لیول ہوتا ہے، یہ آپ کو جان بوجھ کے اپنی تعداد بڑھانے کے لیے گمراہ کرتے ہیں کہ ہماری تعداد بڑھے اور ہمارا حکمرانی زمین پہ ہو۔ تو بھوت پریت ہو گیا، جن میں نے آپ کو بتا دیا، موقع بھی کل میں نے بتا دیا تھا کہ یہ بیسیکلی جو 5 عناصر سے چیزیں تخلیق ہوتی ہیں، اور کچھ چیز تو رہ گئی تھی نہیں، تو حقیقت میں نے آپ کو ساری کی بتا دی کہ اب آپ اس کو سچ سمجھیں، جھوٹ سمجھیں، جو مرضی سمجھیں، مگر میری اسٹڈیز اور جو میری ایک اسپرچل اسٹڈیز ہیں اور ایک میری جو ظاہری اسٹڈی کے مطابق ان کا وجود ایسے تیار ہوتا ہے، اصل میں مخلوق آپ سے ہی بن رہی ہے، ٹھیک ہے نا، مین آپ ہیں اس کی فارمیشن، اور پھر وہ آپ ہی کے کئی روپ ہیں۔ قرآن آپ کو کہتا ہے کہ آپ دیکھیں یہ کون ہے، زمین پہ چل کے دیکھو، پھر کے دیکھو کہ کیا حال کیا میں نے، جب آپ اس حال تک پہنچتے پتہ لگتا ہے کہ یہ جو کتے بلے تھے یہ بھی کسی دور میں انسان ہی تھے، ٹھیک ہے نا، اس طرح کی اسپیشیز ہے، یہ بھی انسان ہی تھے کسی دور میں، اپنے کارما سے یہاں تک پہنچے ہیں، کرم سے یہاں تک پہنچے ہیں۔ حقیقت میں جب دیکھیں، حقیقت یہ ہے، آپ کو یہ خبر تو قرآن، وید، اپنشد نہیں دے سکتی، یا بائبل کی جہاز کیسے بنانا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ سارا علم اس کے اندر ہو، ہاں اس کی ابتدا اس کے اندر ضرور ہے، روٹس قرآن کے اندر ضرور ہے، کہ خناس جسے اپریت کہتے ہو، قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، خناس بولتے ہیں اس کو، تو خناس کیا ہے، ناس تھا نا پہلے، تو خناس بنا ہے۔ امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی، پوڈ کاسٹ شیئر کریں اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیں، شکریہ۔